السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک چرواہے کا واقعہ سنائیں گے۔ چرواہا عموماً بکریاں چرانے والے کو کہا جاتا ہے، جو پہلے زمانے میں بہت ساری بکریاں آدمی اپنے کام پہ چلے جایا کرتے تھے، اور چرواہے کا کام ہوتا تھا کہ وہ چراگاہ لے جائیں بکریوں کو اور ان کو صحیح سیر کرے اور شام کو واپس لوٹے۔ اسی طرح ایک چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں آ پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر موجود ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار جو اتنی جلدی جلدی فتوحات حاصل کر رہا ہے، ایک معمولی سی خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں یہ تھا، جب اتنے بڑے بادشاہ ہوں تو اس کی بہت زیادہ شان و شوکت اور ٹاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا، اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہاری جسم کی سیاہی کو اللہ تابانی سے بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے، نہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے رکھواؤں، بلکہ نہ تو اس وقت نماز کی اور نہ روزے کا کہ آپ روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت ایک ہی عبادت جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہو جاتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، اور تمہارے جسم کے بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے، اور تمہاری چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواگاہ تھا اور چراگاہ بکریاں لے کر آیا تھا تو معاہدہ لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے گئے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے اور ان صحابہ اکرام سے پوچھا کیا بات ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا، تم اس شخص کو نہیں پہچانتے ہو، مگر میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ چرواہا ہے، اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو چکی ہے۔ اندازہ کیجئے اگر کچھ عرصے پہلے اس چرواہے کو موت آتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرمایا، اسی لیے فرمایا کہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ فرماتے ہیں یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوہ یہی رہا ہے کہ کبھی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جتنا ظلم تم پر کیا ہے تم بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن انبیاء کرام نے کبھی بھی گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا۔ تو یہ تھا ایک چرواہا جس نے ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو فیض اللہ ریاض چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔